ایک طرف خوبصورتی سے مالا مال جزیرہ نما ملک تائیوان، جس کا سرکاری نام جمہوریت چین ہے، جسے اکثر ROC بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 24 ملین کے آس پاس ہے۔ تو دوسری طرف مین لینڈ ملک چائنا، جس کا سرکاری نام عوامی جمہوریت چین ہے، جسے اکثر PRC بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں کی آبادی 1.4 بلین کے آس پاس ہے۔ خیال رہے اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، یہ ویڈیو معلومات سے بھری پڑی ہے۔ ہر ایک بات کو میں نے ڈیپلی سے ایکسپلور کیا ہے۔ تائیوان یعنی جمہوریت چین اور مین لینڈ ملک چائنا یعنی عوامی جمہوریت چین، ان دو ملکوں کے فاصلے ایک دوسرے سے 100 میل کی دوری پر ہے۔ اس وقت تائیوان ایک آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت سے ایک آزاد ملک ہے جو دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی سے مالا مال سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے۔ تائیوان الیکٹرونکس کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے، سیمی کنڈکٹر، مائکرو چپ اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجیز کمپنیوں کا گھر ہے۔ اب بات کرتے ہیں مدعے کی۔ چائنا کہتا ہے کہ تائیوان ان کا صوبہ ہے جو ان سے علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن اب اسے پانا چاہتا ہے، اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ چائنا تائیوان کو حاصل کرنے کی نشے میں تائیوان کی ایک مضبوط اکانومی کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے چائنا نے تمام ملکوں اور کمپنیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ تائیوان سے لین دین نہ رکھے۔ جن ملکوں اور کمپنیوں کا چائنا سے واسطہ ہے وہ تائیوان کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے آج تک کسی ملک نے تائیوان کو ایک آزاد ملک کی نظر سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ صرف 15 چھوٹے ایسے ملک ہیں جنہوں نے تائیوان کو تسلیم کیا ہے۔ اس مسئلے کا اصل جڑ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ چائنا تائیوان کو اپنا صوبہ مانتا ہے؟ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تائیوان باقی چائنا کا صوبہ ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام شک اور غلط معلومات سے آپ بچ جائیں گے۔ بات ہے ہزاروں سال پہلے کی، جب آسٹرونیشن قبیلے کے لوگ اس چھوٹے جزیرے میں آ کے رہنے لگے تھے۔ یہ لوگ چائنا سے ہجرت کر کے یہاں اس چھوٹے جزیرے میں آباد ہو گئے تھے۔ چائنا کی ریکارڈ کے مطابق اس جزیرے کا ذکر سن 239 میں ہوا ہے۔ چائنا نے اس جزیرے کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک ٹیم سمندر میں روانہ کی، اس لیے اس ریکارڈ کی مدد سے چائنا اس جزیرے کو اپنا خطہ مانتا ہے۔ سن 1663 میں چینی خاندان نے اس جزیرے پر حکمرانی کی۔ 17 صدی میں لوگ چائنا سے اس تائیوان جزیرے پر آ کے آباد ہونے لگے، کیونکہ اس وقت چائنا کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس وقت ان لوگوں میں ہوکلو خاندان کے لوگ بھی شامل تھے جو اس وقت تائیوان میں بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں سن 1895 کی، جب جاپانی خاندان نے چینی خاندان کو شکست دی اور جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا کر جاپان کو تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ایٹم بم میں استعمال ہونے والی یورینیم سنٹرل افریقہ کا ایک ملک کانگو سے لی گئی تھی۔ اس وقت چائنا امریکہ کے ساتھ تھے۔ جاپان کو شکست ہوئی تو امریکہ اور برطانیہ، ان اتحادیوں نے چائنا کو ان کا کھویا ہوا خطہ تائیوان واپس کر دیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد چائنا میں دو پارٹیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ اب یہاں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وہ پارٹی تھی جو چائنا میں کئی سالوں سے حکمرانی کر رہی تھی۔ اس پارٹی کا نام KMT تھی، اس کی سربراہی چیانگ کائی شیک کر رہے تھے۔ دوسری وہ پارٹی تھی جنہوں نے یہاں کے کسانوں کے دل جیت لیے تھے، کسانوں کو حملہ آوروں سے بچایا، جو کہ وہ پارٹی نہیں کر پائی جو کہ تخت پر تھی۔ اس پارٹی کا نام کمیونسٹ پارٹی تھی اور اس کی سربراہی ماؤ زی ڈونگ کر رہے تھے۔ پہلے والی KMT پارٹی کو بعد میں آنے والی کمیونسٹ پارٹی نے شکست دی۔ KMT پارٹی چیانگ کائی شیک کی سربراہی میں اپنے 15 لاکھ سپورٹر کے ساتھ تائیوان جزیرے کی جانب دوڑ لگا دی اور وہاں جا کر رہنے لگے اور وہاں ایک آزاد حکومت بنائی۔ 1949 کو چائنا کے قیام کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے چائنا کو سنبھالا۔ اس پارٹی کی دن رات محنت جوش و لگن کی وجہ سے چائنا ہر لحاظ سے اب آگے ہے۔ آج تک چائنا کئی تحریکوں سے تائیوان کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہے جو تائیوان کو چائنا کو نہیں حاصل کرنے دے رہا۔ اس کا اصل وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں، سن کر آپ بھی سمجھ جائیں گے آخر ماجرا کیا ہے۔
चाइना के बनने से पहले यानी 1949 से पहले जब KMT पार्टी को शिकस्त हुई और वो ताइवान में जाकर वहाँ इन्होंने एक अपनी नई हुकूमत बनाई और इन्होंने दावा किया कि असल चाइना ताइवान है, क्योंकि उस इस जजीरे का नाम जमहूरियत चीन रख दिया गया था। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना की खालिसी इस ताइवान नामी जमहूरियत चीन को दिया गया था। इसके बाद यह अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन गया था, लेकिन ये बात सबको पता था कि असल चाइना तो मेनलैंड चाइना है, ना फिर ताइवान। असल चाइना को अक़वाम मुत्तहिदा में सीट अमेरिका ने जानबूझकर नहीं दिया, हालांकि अमेरिका तो जानता था कि असल चाइना तो मेनलैंड चाइना है। बाद में पता चला कि ये तो साजिश थी, क्योंकि अमेरिका कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते थे। जब चाइना पूरी दुनिया में एक सुपर पावर मुल्क बनकर उभरे तो पूरी दुनिया में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि असल चाइना तो मेनलैंड चाइना है और ताइवान इनका सूबा है। इसके बाद मजबूरन अमेरिका को ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा की सीट से हटाना पड़ा और सीट चाइना को दे दी थी। ताइवान को इस बात का डर था कि अब चाइना ज़रूर इन पर हमला करेगा, इसलिए इसने अमेरिका से सिक्योरिटी तलब की। अमेरिका ताइवान की मुहाफ़िज़ बना हुआ है। अमेरिका को ताइवान से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है जानने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया से 90% जदीद तरीन माइक्रोचिप और 70% सेमीकंडक्टर सिर्फ ताइवान में बनती है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम करती हैं। अब गौर करने की ज़रूरत है, अगर किसी भी वजह से ताइवान की प्रोडक्शन रुक गई, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप की प्रोडक्शन और सेल रुक गई, तो स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर और कारों तक तकरीबन हर वो प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी से चलती है, इनकी कमी हो जाएगी। आज के टाइम अमेरिका कंपनियों की चिप की प्रोडक्शन ताइवान में होती है। अगर चाइना इसे हासिल कर लेता है तो आप खुद तसव्वुर करेंगे कि चाइना इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को अमेरिका और नेटो के जितने भी इत्तेहादी हैं सप्लायर को बंद कर देगा। इससे अमेरिका को काफ़ी इकोनॉमिकली झटका मिलने वाला है। इसलिए अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना रुकने वाला नहीं है। आगे क्या होने वाला है इसका जवाब वक्त ही देगा। आखिर में ये कहता चलूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।